ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کی امریکی تجاویز ایران کو مل گئیں۔ ایران نے تصدیق کر دی، ایران نے ہاں کی تو دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات 48 گھنٹوں میں ہو سکتے ہیں۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، ترکی اور پاکستان دونوں مذاکرات کے ممکنہ میزبان کے طور پر زیر غور ہیں۔ گزشتہ چند روز میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے اعلیٰ امریکی اور ایرانی قیادت سے رابطے کیے، جس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی تھی۔ پاکستان کی طرف سے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کے بعد چین نے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہر ممکن حمایت کرے گا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر مقدم نے کہا ہے کہ پاکستان جیسے دوست ممالک تہران اور واشنگٹن کے درمیان بات چیت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ امید ہے دوست ممالک کی کوششیں کامیاب ہو جائیں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستانی ہم منصب اور دیگر ممالک کے سفارتکاروں سے رابطے میں ہیں۔ مختلف ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں۔ ایران مختلف ممالک کے پیغامات کا جواب دے رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ سعودی ولی عہد کو فریقین تک پاکستان کی تعمیری سفارتی رسائی سے آگاہ کیا۔ اختلافات مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے، امت کی صفوں میں اتحاد اور ہم آہنگی پر زور دیا۔ کہا علاقائی استحکام کے لیے فوری طور پر جنگ کا خاتمہ ضروری ہے۔ سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد کی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، مشرق وسطی میں کشیدگی کے حل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کے خلاف ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے موقف کو سراہتے ہوئے اسے قابل تعریف قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی نے جارح صہیونی حکومت کے خلاف مضبوط موقف اپنایا اور اسلامی دنیا کے ساتھ یکجہتی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایرانی صدر کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ترکی کی سفارتی کوششیں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ چین کی بڑی شپنگ کمپنی کاسکو نے 3 ہفتوں کی بندش کے بعد کچھ خلیجی ممالک سے شپمنٹس کی نئی بکنگ دوبارہ شروع کر دی۔ کمپنی کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت اور عراق کے لیے جنرل کارگو کنٹینرز کی نئی بکنگ فوری شروع کر دی ہے۔ ماہرین کے مطابق چینی شپنگ کمپنی کا مشرق وسطی ممالک سے تجارتی عمل کا دوبارہ شروع کرنا خطے کی صورتحال میں بہتری کا مثبت اشارہ ہے۔ چینی شپنگ کمپنی نے امریکہ اسرائیل ایران جنگ کی وجہ سے خلیجی ممالک سے شپمنٹس کی بکنگ روک دی تھی۔ They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. We killed all their leadership. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں رجیم چینج کا ہدف حاصل کرنے کا دعویٰ۔ کہا ایرانی قیادت ختم کر دی، ایران میں اب نئی قیادت ہے، ہم اسے رجیم چینج کہہ سکتے ہیں۔ ایران کی نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ ایران سے بات چیت میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شریک ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے انہیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ تحفہ بہت قیمتی اور آبنائے حرمت سے متعلق تھا۔ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر ایران کے معاملے میں بہت بہترین رہے۔ اپنی ناکامی کو معاہدہ قرار نہ دو، ایرانی فوج نے ٹرمپ کا ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ کیا تمہارے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ تم خود سے ہی مذاکرات کرنے لگے ہو؟ ایرانی قوم کے خلاف حملوں کا خیال ذہن سے نکالے جانے تک نہ تیل کی قیمتیں پہلے جیسی ہوں گی اور نہ ہی پرانا نظام بحال ہوگا۔ اول دن سے کہتے آئے ہیں ہم جیسے تم جیسوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں 2000 پیرا ٹروپرز تعینات کرنے کا فیصلہ۔ امریکی اخبار کے مطابق پینٹاگون نے فوج کی 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے اہلکاروں کی خطے میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ تعیناتی کا مقصد صدر ٹرمپ کو مزید عسکری آپشنز فراہم کرنا ہے۔ امکان ہے کہ فوج کو ایسے مقام پر رکھا جائے گا
जहां से ईरान को हदफ बनाया जा सके। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन दुनिया में कहीं भी 18 घंटों के अंदर तैनात होने की सलाहियत रखती है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबेफ का कहना है कि खत्ते में अमेरिका की तमाम सरगर्मियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अमरीकी फौजी तैनातियों पर भी गहरी नजर है। मोहम्मद बाकिर ने कहा कि जो कुछ दुश्मन के जर्नैलों ने बिगाड़ा है उसे सिपाही ठीक नहीं कर सकते। ईरानी सरजमीन के दिफा के हमारे अज़्म को आजमाने की कोशिश न की जाए। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। तल अवीव में इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ को निशाना बनाया। तल अवीव में कई इमारतें तबाह। शिमाली इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 200 जख्मी इसराइलियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जंग के बाद से 120 जख्मी अस्पताल में हैं, जिनमें से 12 की हालत तशवीशनाक है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हालिया हमलों में सेहूनी रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया। खैबर शिकन, हमाद, सिज्जील, मिसाइल और तबाहकुन ड्रोन इस्तेमाल किए गए। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। सूबा अल-बर्स में रिहायशी इमारत पर इसराइल का मिसाइल हमला, 18 अफराद जख्मी। तेहरान और इस्फहान में हमलों में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी। इसराइली फौज का तेहरान में क्रूज मिसाइल बनाने के 2 मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने इस्फहान पर बमबारी से मार्केटें, रेस्टोरेंट्स तबाह होने की वीडियो जारी कर दी। मंगल को बुशहर जोहरी पावर प्लांट पर भी अमरीका और इसराइल के हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वजारत तालीम के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक जंग के दौरान ईरान में 243 तलबा और असातिज़ा शहीद हुए। जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में 9 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल में एक फौजी तंसीब को निशाना बनाया। खलीजी ममालिक पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले। कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब का कहना है कि मशरकी इलाके में मुतादिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। आज 17 ड्रोन मारे गए। बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। वजारत दाखिला की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों में कमी। गुज़श्ता 48 घंटों से अलर्ट मैसेज आने का सिलसिला थम गया। उधर अमाराती वजारत दिफा ने कहा है कि 9 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। जंग के आगाज से अब तक अमाराती फ़ज़ाई दिफा ने 357 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए हैं। अमाराती दिफा ने 1800 से ज़ायद ड्रोन्स का सामना किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन ने कहा है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ईरान की बातों पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हकाइक बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप सच को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ब्रेनन ने कहा, ट्रंप गलत कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात के सिग्नल भेज रहा है और ये कि ईरान अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एतमाद में लिया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दामात पर बातचीत। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। दोनों वज़ीर आला की वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की पाकिस्तान की बरवक्त और तामीरी पेशकश का खैर मकदम करते हैं। ये इक़दाम खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान नहायत अहम है। ओमान और दीगर ममालिक की साबिक़ा सिफारती कोशिशें भी काबिल तहसीन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काजा क्लास से भी राब्ता। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन और इस्तेहकाम के लिए राबते जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में कमी, मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया।
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ اور خلیج فارس کی صورتحال پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے. سرکاری اعلانات کا انتظار کریں. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر قیاس آرائیاں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں. پاکستان سے متعلق جعلی معلومات بھی پھیلائی جا رہی ہیں. سفارتکاری اور مذاکرات میں رازداری اور ثوابدید ناگزیر ہوتی ہے. امریکہ ایران مذاکرات کی مثبت خبریں. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. برنٹ خام تیل کی قیمت $100 سے نیچے آ گئی. اب سے کچھ دیر پہلے $94 فی بیرل پر دیکھی گئی. امریکی خام تیل WTI کی $87 فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری. پاکستان سمیت عالمی سٹاک مارکیٹس کا بھی مثبت رد عمل. تیزی کا رجحان. وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے ملک میں ایک بار پھر پیٹرولیم ذخائر کی وافر مقدار کی یقین دہانی کروائی. جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان نے اپریل تک خام تیل کی اپنی ضروریات کا بندوبست کر لیا ہے. اگر پہلے پاکستان کے پاس 24 دن کا ذخیرہ تھا تو اب وہ بڑھ کر 28 دن کا ہو گیا ہے. پریشانی صرف عالمی منڈی میں خام تیل کی بڑھتی قیمتوں پر ہے. پاکستان خلیجی ممالک سے عرب لائٹ کروڈ خریدتا ہے جس کی قیمت آج بھی $150 کے قریب ہے. حکومت نے عوام کو بڑھتی قیمتوں کے اثرات سے بچانے کے لیے 70 ارب روپے کا بوجھ خود اٹھایا ہے. وفاق نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر دی. وفاقی حکومت نے ترقیاتی بجٹ پر 100 ارب روپے کا کٹ لگا دیا. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے PSDP میں کٹوتی کی تصدیق کر دی. جیو نیوز سے گفتگو میں کہا تمام ترقیاتی منصوبوں پر 10% کٹوتی کی گئی ہے. رواں مالی سال کے لیے PSDP کی مد میں ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے رکھا گیا تھا. کٹوتی کے بعد رواں مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 900 ارب روپے رہ گیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا پاکستان کا فرض ہے. خلیجی ممالک کو اشیاء خورنوش کی فراہمی سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا اشیاء خورنوش کے خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے تیزی سے کام کیا جائے. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملک کی غذائی ضروریات کے لیے اشیاء خورنوش کی طلب و رسد کی مکمل نگرانی کی جائے. حکومتی اداروں کی سطح پر فیصلہ سازی میں کسی قسم کی تاخیر قابل قبول نہیں. وزیراعظم کی اہم بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشنز میں اضافے کے لیے لاہ عمل بنانے کی ہدایت. کسی مجرم یا مطلوب ملزم کو ہرگز پاسپورٹ جاری نہ کیا جائے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت. کہا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاسپورٹ کا جلد اجرا اولین ترجیح ہے. خصوصی اجلاس میں پاکستانیوں کے لیے اسپین کے ریزیڈنٹ کارڈ کے حصول سے متعلق پیش رفت کا جائزہ. وزیر اوورسیز پاکستانی صالح حسین نے بتایا کہ اسپین میں غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دینے کے لیے دستاویزات ایک ہفتے میں جاری ہوں گے. اسپین کی اس اسکیم سے دیگر ممالک کے علاوہ تقریباً 15,000 پاکستانی فائدہ اٹھا سکیں گے. HPL PSL 11 کا آغاز کل سے ہوگا. افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے. ایونٹ کی تیاریاں مکمل. ٹیموں کی تیاریاں جاری. ایونٹ میں شریک تمام 8 ٹیمیں آج بھی لاہور میں تیاریوں میں مصروف. تمام ٹیموں کے کپتان بھی آج پری ٹورنامنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے. ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو سے براہ راست نشر کیے جائیں گے. پاکستان سپر لیگ کے ایکشن سے قبل کپتانوں کی پریس کانفرنس. ہر کسی کی نظریں PSL 11 کی ٹرافی اٹھانے پر. لاہور قلندرز کے شاہین شاہ آفریدی نے کہا کہ تیاری اچھی ہے, میدان میں تگڑی کرکٹ کھیلیں گے. بابر اعظم کا کہنا ہے کہ کوشش کریں گے ایسی کرکٹ کھیلیں کہ ٹی وی پر دیکھنے والے فینس انجوائے کریں. ونڈیز کے محمد رضوان ایک اور کامیاب PSL سیزن کے لیے پرامید. حیدرآباد کے مارنوس لیبوشن, کراچی کنگز کے ڈیوڈ وارنر اور ملتان سلطانز کے اشتون ٹرنر بھی PSL میں اپنی ٹیم کی کامیابی کے لیے پرعزم.